نماز شروع کرنے سے پہلے 6 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے جنہیں شرائط نماز کہتے ہیں. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں, ان کو آپ آسانی کے ساتھ میں یاد کر سکتے ہیں. نماز شروع کرنے سے پہلے 6 چیزوں پر عمل ہونا ضروری ہے, تب آپ کی نماز شروع ہو پائے گی, قائم ہو پائے گی. اور ان 6 چیزوں کو شرائط نماز کہتے ہیں. شرط کا مطلب ہوتا ہے جس کے بغیر دوسرا کام مکمل نہ ہو. تو شرائط نماز کیا کیا ہے؟ نمبر 1 طہارت, نمبر 2 ستر عورت, نمبر 3 استقبال قبلہ, نمبر 4 وقت, نمبر 5 نیت, اور نمبر 6 تحریمہ. میرے ساتھ دہرائیں آپ. شرائط نماز 6 ہیں: طہارت, ستر عورت, استقبال قبلہ, وقت, نیت, تحریمہ. طہارت, ستر عورت, استقبال قبلہ, وقت, نیت, تحریمہ. طہارت, ستر عورت, استقبال قبلہ, وقت, نیت, تحریمہ. طہارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طہارت کا مطلب ہوتا ہے نمازی کے بدن کا پاک ہونا. طہارت مانے پاکیزگی. ٹھیک ہے. طہارت کا مطلب ہے نمازی کے بدن کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا, اور جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا. اس میں بہت سارے مسائل ہیں, لیکن مختصر یہ ہے کہ نمازی کے پورے بدن کا پاک ہونا, نمازی کے کپڑوں کا پاک ہونا, اور جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا, مصلی کا پاک ہونا. یہ طہارت کا مطلب ہوتا ہے. ستر عورت کا مطلب ہوتا ہے بدن کو چھپانا, ستر کرنا, یعنی جو عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپانے کی چیز, پردے کی چیز. اسی لیے عورتوں کو عورت کہا جاتا ہے کہ انہیں پردے کا حکم ہے, پردے میں رکھنا چاہیے, پردے میں رہنا چاہیے. تو ستر عورت کا مطلب ہوتا ہے بدن کو چھپانا. اب چھپانے میں جو فرض لباس ہے مرد کے لیے, ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا بدن چھپانا فرض ہے, اور عورت کے لیے پورا ہی جسم. یہ صرف ہاتھ اور پیر کو چھوڑ کر سارا جسم, اور یہ چہرہ اتنا چھوڑ کر سارا جسم چھپانا نماز کی حالت میں فرض ہے. لیکن یاد رکھیں کہ صرف فرض پر اکتفا کرنے سے نماز درست نہیں ہو پائے گی. ساتھ میں واجبات ہیں, سنت بھی ہے, ان پر بھی عمل ہونا ضروری ہے. لہٰذا مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ سنت لباس پہن کر نماز کے لیے آیا کریں. ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ نماز کے وقت یہ اوپر کے جو بٹن ہیں کرتے کے وہ کھلے رکھتے ہیں. یہ جو اس طریقے سے کھلے رکھتے ہیں, سینہ نظر آتا ہے. یہ جو ہڈی ہے نا جس کو ہسلی کہتے ہیں, نماز میں اس کا نظر آنا مکروہ ہے. اس لیے نماز کے ٹائم پر یہ بٹن لگا لیا کریں آپ حضرات. ایسے ہی کچھ لوگ جو ہے آستین وغیرہ فولڈ کر کے رکھتے ہیں, تو یہ جو پوری آستین ہے اس کو آدھی سے زیادہ اگر کسی نے فولڈ کر لیا تو یہ مکروہ تحریمی ہے. ایسے یہ آدھی فولڈ ہو گئی, یہ مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی کے طریقے سے اگر نماز پڑھیں گے تو پھر ایسی نماز کو دہرانا واجب ہے, چاہے آپ تنہا پڑھیں چاہے پھر جماعت کے ساتھ پڑھیں. یہ مکروہ تحریم ہے. کچھ لوگ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پینٹ فولڈ کر کے آتے ہیں, نیچے سے اس کو فولڈ کر لیتے ہیں. پینٹ فولڈ کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے. مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ ٹخنوں کے نیچے پینٹ یا پائجامہ وغیرہ یہ نہیں ہونا چاہیے, درست ہے, لیکن اس کے لیے پینٹ فولڈ نہیں کرنا چاہیے. نیچے رہے گا تو مکروہ تنزیہی نماز کی حالت میں, نماز کی حالت میں نیچے اگر رہے تو مکروہ تنزیہی پینٹ ٹخنوں کے, اور فولڈ کر کے اوپر کر لیا آپ نے تو یہ مکروہ تحریمی ہو گیا. مکروہ تحریمی یہ بڑی برائی, تنزیہی چھوٹی برائی, تحریمی بڑی برائی ہوتی ہے جو قریب قریب حرام ہوتا ہے, تو اس سے بچیں. تو دوسری جو شرط ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں نماز کے لیے, وہ کیا ہے؟ ستر عورت, یعنی بدن کو چھپانا. تیسری جو شرط ہے نماز کے لیے استقبال قبلہ, یعنی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. یہ آسان ہے بالکل. مسجدوں میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں, کوئی اگر سفر میں ہے اور
وہاں اگر آپ کو سمت جاننے میں دقت ہو رہی ہے تو آج کل جو ہے ٹیکنالوجی نے بہت آسان کر دیا ہے شریعت پر عمل کرنا. آپ جو ہے اینڈرائڈ موبائل کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے کمپاس. آپ اس کے ذریعے جو ہے نا آسانی کے ساتھ کعبے کی سمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. چوتھی جو شرط ہے نماز کے لیے وقت، یعنی جس نماز کا جو وقت ہے اس کو اسی کے وقت پر ادا کرنا. یہ ادا کہلاتا ہے. وقت نکل گیا نماز کا، اب پھر جو نماز اگر پڑھیں گے آپ تو وہ نماز آپ کی قضا کہلائے گی. مثال کے طور پر ابھی ظہر کا وقت چل رہا ہے اور 5 بجے تک ہے. یہ سال میں ایک جیسا نہیں رہتا، نماز کا ٹائم بدلتا رہتا ہے، کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. کبھی دن چھوٹے رہتے ہیں، کبھی دن بڑے رہتے ہیں، تو نماز کا ٹائم ٹیبل بھی جو ہے وہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. تو آج کی تاریخ میں اگر ہم ظہر کی بات کریں تو زوال کے بعد سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ 12:30 کے بعد سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے جو رہتا ہے 5 بجے تک. اس درمیان میں آپ کبھی بھی پڑھیں تو وہ نماز آپ کی ادا ہی کہلائے گی. لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنے پر زیادہ ثواب، جان بوجھ کر جماعت چھوڑ دینا حرام. جان بوجھ کر جماعت ترک کر دینا حرام ہے. لیکن مان لیجئے کہ کسی سبب سے آپ کی جماعت چھوٹ گئی، سفر میں تھے آپ، جماعت میں شریک نہیں ہو سکے، کہیں باہر تھے جماعت میں شریک نہیں ہو سکے، اسپتال وغیرہ میں تھے جماعت میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن آپ کو اب ظہر پڑھنا ہے تو قضا پڑھنے کی ضرورت نہیں. زوال کے بعد سے 5 بجے تک آپ جب بھی ظہر پڑھ لیں گے وہ آپ کی ادا ہی کہلائے گی. اور جیسے ہی 5 بج گئے اس کے کچھ منٹ کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. عصر کا وقت شروع ہوتے ہی اب یہ جو ظہر کی نماز ہے وہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ قضا ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. پھر جب عصر کا وقت شروع ہوا تو عصر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ سورج ڈوبنے تک. سورج ڈوبنے تک کبھی بھی آپ عصر کی نماز پڑھیں ادا ہی کہلائے گی. جیسے ہی سورج غروب ہوا، مغرب کی اذان ہوئی، اب وہ نماز آپ کی کیا ہو گئی؟ قضا ہو گئی. تو چوتھی جو شرط ہے نماز کی وہ کیا ہے؟ وقت. یعنی جس نماز کا جو وقت ہے اس کو اس کے وقت پر ادا کرنا. یہ تقویم ہے، سال بھر کا ٹائم ٹیبل رہتا ہے، ہر مہینے کا الگ الگ. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس نماز کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے اور کتنے بجے ختم ہو رہا ہے. اور آسان موبائل میں جو ہے آپ STI ایپ یا دعوت اسلامی کا ایپ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں. اس میں آپ کو روزانہ لوکیشن سیٹ کرنی پڑتی ہے، تاریخ اس میں اپنے آپ آ جاتی ہے. تاریخ کے حساب سے آج ظہر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہوگا، عصر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہوگا، وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو ڈیلی مل جائے گی، جس سے آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ کس نماز کا ٹائم کب تک ہے، سورج کتنے بجے نکل رہا ہے اور کتنے بجے غروب ہو رہا ہے، آسانی کے ساتھ. 5ویں جو شرط ہے نیت. نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو. دل میں پکا ارادہ کر لیا آپ نے کہ ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھنا ہے، زبان سے کہنے کا موقع نہیں ملا. یا تراویح کا ابھی سلسلہ جاری ہے ماہ رمضان میں، تو تراویح میں ہوتا یہ ہے کئی مرتبہ کہ امام کھڑے ہوتے ہیں، اپنی فٹافٹ نیت کرتے ہیں، اللہ اکبر کہا، شروع ہو گئی نماز. ادھر مقتدی جو ہے بہت سارے امام کی اقتدا کرتے ہیں، بیچارے کچھ پیچھے جو ہے وہ پانی پھینکنے میں اور باتوں میں لگے رہتے ہیں، اور اپ ڈاؤن چالو رہتا ہے ان کا، آنا جانا آنا جانا آنا جانا. کمال کی بات یہ ہے کہ جو پڑھا رہا ہے اس کو پیاس نہیں لگ رہی ہے اور پیچھے پڑھنے والے جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ کربلا سے بچ کر یہاں پر آئے ہیں. ہاں، یزیدیوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا تو وہاں سے فرار ہو کر یہاں پہنچے ہیں. بار بار پیاس لگے ہر 2 رکعت کے بعد، اور پتہ نہیں کتنی بار طہارت ٹوٹتی ہے. تو تھوڑی طہارت اپنی پکی رکھو، مضبوط رکھو، اور کمزوری ہے تو آؤ، اس کے لیے آپ کو کچھ معجون وغیرہ بھی دیں گے. پھر بوڑھے لوگ، ضعیف لوگ کھڑے ہیں اگلی صفوں میں، جوانوں کی طہارت ٹوٹ رہی ہے بار بار، کرتے کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر جب امام جو ہے رکوع میں جانے والے رہتے ہیں تب دوڑ کر آتے ہیں اور پھر رکوع میں جا رہے ہیں. کیا حاصل کیا آپ نے؟ مذاق نہیں ہے، یہ افسوس کرنے کی بات ہے. کیا حاصل کیا آپ نے؟ جو قرآن سننا تھا، ایک ایک لفظ پر 70 نیکیاں اللہ کا فرما رہا. وہ لوگ یہ 2-4 دن کے بعد میں یہ نیکیاں ملے گی آپ کو. ہاں، اور اگلا رمضان ہمیں گارنٹی ہے ہمیں اس بات کی کہ ہم اگلے رمضان تک زندہ رہیں گے. تو
कितने महरूम है ना ये लोग कि मस्जिदों में रहकर भी फिर जो है वो सवाब से महरूम है कि जब कुरान पढ़ा जा रहा है सुनते नहीं, और जब पढ़ना हो गया इमाम रुकू में जा रहे हैं तो तब भागते हुए आ रहे हैं और रुकू में शिरकत कर रहे हैं। तो समझाओ ऐसे लोगों को कि ये नेकियों का मौसम जो है, बस ये बहार जो है ना अब कुछ दिन बाकी है, फिर खिजा ही खिजा है। ये मौसम बहुत जल्द हमसे रुखसत होने वाला है, फिर ये मौका हमें नहीं मिलेगा। एक लफ्ज पर 70 नेकियां अल्लाह अता फरमाता है तो 6666 आयतें, और लफ्जों के बारे में अभी मेरे जहन में नहीं है, लाखों जो है हुरूफ हैं। सोचें आप कि हर एक लफ्ज को अगर हमने सुना है तो कितनी नेकियां हमने कमाई है। तो बात चल रही थी नमाज की 5वीं शर्त नियत। नियत करने का आपको हर 2 रकात के बाद मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन दिल में आपका इरादा है कि मैं नमाज तरावी अदा कर रहा हूं। इमाम ने अल्लाह अकबर कहा, आप भी इमाम के साथ अल्लाह अकबर कह दो, नमाज शुरू हो गई आपकी। रहता है ना कुछ लोगों के जहन में कि नियत करने का मौका नहीं मिल पाता। हम तो कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि कुरान को कुरान के हिसाब से पढ़ा जाए। बहुत सारी जगह हाफिज लोग क्या पढ़ते हैं उनको ही पता, और लोगों को इतना भी मौका नहीं देते हैं कि वो कम से कम नियत ही दुरुस्त तरीके से कर ले, या नियत करने के बाद सना पढ़ ले, इतना भी मौका नहीं देते। तो अगर आपको नियत करने का मौका नहीं मिल पा रहा है तो सिर्फ अल्लाह अकबर कहो, नमाज आपकी शुरू हो जाएगी। लेकिन ख्याल रखें, पता होना चाहिए कि फर्ज पढ़ रहे हैं कि सुन्नत पढ़ रहे हैं कि नफिल पढ़ रहे हैं, इतना आपको इल्म होना चाहिए। ये नमाज की 5 शर्तें हो गई। नमाज की 6ठी शर्त है तहरीमा। तहरीमा का मतलब क्या होता है? बिल्कुल अब नमाज के लिए 5 चीजें आपकी मुकम्मल है। तहारत आपकी मुकम्मल है, सत्र औरत, लिबास मुकम्मल है, इस्तिकबाल किबला काबे की तरफ मुंह कर लिया आपने, नमाज का वक्त भी है, और फिर आप नियत भी कर चुके हैं। अब 5 चीजें आपकी मुकम्मल है। अब 6ठी चीज आपको करना है। 6ठी चीज आपको क्या करना है कि बिल्कुल जो है शरीयत ने जो तरीका हमें बताया है, अहादीस में जो हमें कहा गया है, अब उस तरीके से बिल्कुल अल्लाह की बारगाह में ये समझने आपके अब रूबरू है, रब के सामने हाजिर हैं, और इंतहाई अदब के साथ अब आपको नमाज में दाखिल हो जाना है, नमाज आपको शुरू करना है। तो कैसे? ये खड़े रहेंगे आप, तो ये पैर देखें मेरे, दोनों पैरों के बीच में कितनी जगह है? हाँ हाँ, ऐसे खड़े रहे। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे पैर फैला के खड़े रहते हैं। ये तरीका खिलाफ अदब भी है और खिलाफ सुन्नत भी है। अल्लाह की बारगाह में हाजिर है तो फिर ये क्या तरीका है? ये तो गुंडा गर्दी लग रही है ना देखने से ही। हाँ, अदब से खड़े रहो ऐसे, और निगाह कहाँ होनी चाहिए? आपकी सजदे की जगह पर। नमाज में इधर उधर देखना भी मना है, और सख्त ताकीद की गई है कि जो लोग नमाज में इधर उधर देखते हैं उनको डरना चाहिए कि कहीं अल्लाह उनको अंधा ना कर दे। हदीस के मानी की तर्जमानी कर रहा हूं। ऐसे खड़े रहकर इंतहाई अदब के साथ, और फिर जो 6ठी शर्त है तहरीमा, यही मतलब होता है तहरीमा का, अदब के साथ बिल्कुल खड़े हो जाओ। अब यहां से शुरुआत होती है फिर नमाज के फराइज की। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।